آج انہوں نے بشریٰ بیبی کے ترجمان کی حیثیت سے مجھے یہ نئی ذمہ داری سونپی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلے بھی ایک ورکر کی حیثیت سے میں نے اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے محنت سے کام کیا, جس کو خان صاحب نے آج سب کے سامنے بیان بھی کیا. میرے لیے وہ ورڈز بہت ہی کہتے ہیں کہ میرے لیے حوصلہ افزا اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے 2 سال سے جو ہم لوگ جس ظلم کی چکی میں پس کے آ رہے ہیں, تو جب آپ کا لیڈر آپ کی خدمات کو سب کے سامنے سراہنے کے بعد اگر کوئی ذمہ داری دے تو اٹس این آنر. 9 مئی کو خان صاحب نے غالباً آپ سے ہی رابطہ کیا تھا جی, جب خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو تب بھی جی انہوں نے یہ عزت بخشی. یہی وجہ ہے کہ میں اپنا فون بند کر کے انڈر گراؤنڈ نہیں ہوئی اور پھر میں اریسٹ ہو گئی. خان صاحب کی شکر گزار ہوں. آج میں تھوڑی ایموشنل بھی ہو گئی کیونکہ میری جو آخری ذمہ داری تھی جس وقت میں اریسٹ ہوئی خان صاحب کی اسپوکس پرسن کی حیثیت سے, اور اس سے پہلے خان صاحب نے مجھے جو عزت بخشی, انفارمیشن منسٹر بھی بنایا, پھر پارٹی کی میں انفارمیشن سیکرٹری بھی تھی. تو آج انہوں نے بشریٰ بیبی کے ترجمان کی حیثیت سے مجھے یہ نئی ذمہ داری سونپی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلے بھی ایک ورکر کی حیثیت سے میں نے اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے محنت سے کام کیا, جس کو خان صاحب نے آج سب کے سامنے بیان بھی کیا. میرے لیے وہ ورڈز بہت ہی کہتے ہیں کہ میرے لیے حوصلہ افزا اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے 2 سال سے جو ہم لوگ جس ظلم کی چکی میں پس کے آ رہے ہیں, تو جب آپ کا لیڈر آپ کی خدمات کو سب کے سامنے سراہنے کے بعد اگر کوئی ذمہ داری دے تو اٹس این آنر. آپ سے پہلے مشال یوسف زئی وہ بھی ہیں. ہاں وہ بھی ہیں جی, وہ ہیں کیونکہ وہ ساری لیگل چیزوں کو لیگل میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو لیگل اور قانونی چیزیں وہ دیکھیں گی. آپ کی کیا ذمہ داری ہوں گی؟ میڈیا ریلیٹڈ, میں ترجمان تو ہوتا ہی میڈیا ریلیٹڈ ہے. جی, میڈیا سے ریلیٹڈ آپ جو بشریٰ صاحبہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گی میڈیا کو. جی بالکل, دیکھیں بشریٰ صاحبہ اسپیسیفک, اور اس کے بعد میں پارٹی اور خان صاحب کے حوالے سے بھی جو چیزیں وہ میرے ذمہ لگائیں گے ڈیفینیٹلی میں وہ بھی کروں گی, لیکن اسپیسیفک بشریٰ بیوی کو ڈیفینڈ کرنا, ان کی ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھنا وہ میڈیا میں. آپ کو جب اپوائنٹ کیا گیا بشریٰ بیوی صاحبہ کے سامنے کیا گیا؟ نہیں, آج تو ٹرائل ہی GHQ کے کیسز کا تھا, بشریٰ بیوی نہیں تھی, لیکن وہ بھی بڑی ان کی ہمیشہ میرے اوپر ہمیشہ شفقت رہی ہے. شی از ویری کائنڈ. کیا کہنا تھا خان صاحب کا؟ کیا گفتگو کافی ایموشنل ہے, کافی ہیپی نظر آ رہی ہیں آپ. بیسکلی خان صاحب نے سب کو بتایا کہ جب پوری رات میرے گھر پہ حملہ ہوتا تھا تو یہ واحد مطلب ظاہر ہے میں تو میڈیا میری ذمہ داری تھی, لیکن میں ان چیزوں میں بھی ہمیشہ کھڑی رہتی تھی. ایک دفعہ یاد ہے جب 24 گھنٹے کے لیے آپریشن کیا گیا تھا تو ہم لوگ میں وہاں پہ موجود تھی, اور دوسرا خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑی محنت سے کام کرتی ہے اور اس کو اپنا کام آتا ہے, اور اس نے ہمیشہ بہت اچھے سے کام کیا ہے. تو میں پھر تھوڑا ایموشنل ہو گئی, مجھے ساری جو پرانی بات تھی وہ سب یاد آ گیا. سو آئی ایم تھینکفل. روئی خان صاحب کے سامنے آپ؟ ہاں, تھوڑا رو پڑی تھی. اچھا, 9 مئی کو خان صاحب نے غالباً آپ سے ہی رابطہ کیا تھا جی, جب خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو تب بھی جی انہوں نے یہ عزت بخشی, اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنا فون بند کر کے انڈر گراؤنڈ نہیں ہوئی اور پھر میں اریسٹ ہو گئی, کیونکہ خان صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے. تو میں نے فون اس لیے بند نہیں کیا کہ اگر وہ رابطہ کریں گے تو میرا فون بند نہیں ملنا چاہیے. جب خان صاحب کے سامنے آپ کے آنسو ٹپکے, روئی, آپ دیدہ ہوئی, تو خان صاحب نے آگے سے کیا کہا آپ کو؟ خان صاحب ہمیشہ میرے سر پہ دستے شفقت رکھتے ہیں, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, حوصلہ دیا, اور انہوں نے ساتھ کہا کہ اسٹے اسٹرانگ, اور سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ جس کو سب سے زیادہ اپوز کیا جاتا ہے یا جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا جس کے خلاف کیمپینز چلائی جاتی ہیں, تو یہ یاد رکھو کہ وہ سب سے بہتر کام کر رہا ہے, وہ آگے جا رہا ہے تو لوگ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو اس طرح کی بھی چیزیں خان صاحب نے لوگوں کو کافی سنا رہے تھے, وہ ایگزامپلز دیں کہ محنت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ میری اپیل بھی ہے اپنے پارٹی کولیگز اور فیلوز کے ساتھ کہ دیکھیں اس وقت خان صاحب سب سے زیادہ تکلیفیں کاٹ رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی کسی سے گلا شکوہ نہیں کیا, چاہے کوئی پرفارم کرے یا نہ کرے. تو ہمیں بھی آپس میں آپسی لڑائیاں, چائلڈش چیزیں چھوڑ کے, لیگ پولنگ چھوڑ کے فوکس خان صاحب کو کرنا چاہیے. ان کی فیملی, چاہے ان کی بہنیں, ان کا بھانجا 10 سالہ ملٹری جو کسٹڈی میں رہنے کے بعد آج سزا بھگت رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی بہنیں جیل میں گئی ہیں, ان کی بیوی آج بھی جیل میں بیٹھی ہے. سامان روکا گیا ہے سننے میں آ رہا ہے بشریٰ بیوی صاحبہ کا. جی, بشریٰ بیوی کا سامان, جو ضرورت کا سامان تھا, جو ضروری سامان تھا, وہ روکا گیا. اور کیا تھا سامان میں جو روکا گیا؟ بیسک چیزیں جیسے مگ ہو گیا, جو پرسنل چیزیں جس میں آپ کے گارمنٹس وغیرہ بھی آتے ہیں, کچھ گرم سٹاف, کیونکہ سردی بہت ہے. تو بالکل بیسک. آپ مجھے یہ بتاؤ, جیل میں بیٹا لگژریز تو آنی نہیں ہوتی, صرف وہ چیز آنی ہوتی ہے جو ایک تو جیل مینول کے مطابق ہے اور بنیادی ضرورت کی چیزیں, اور وہ جیل کے عملہ رکھتا ہی تب ہے جو الاؤڈ ہوتی ہے, جو نہیں ہوتی وہ تو ویسے ہی فیملی کو واپس کر دیتے. تو رکھی اس شرط پہ گئی تھی کہ ان کو اندر بھیج دی جائیں گی, لیکن
وہ بھیجی نہیں گئی آج کے دن تک. یہ بہت افسوسناک ہے اور میں اپیل کرتی ہوں کہ اس طرح کرنے سے جب خبر بنتی ہے تو الٹا لوگوں کی ہمدردی جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے مزید بڑھتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر خان صاحب نے کچھ بات کی, کچھ کہا انہوں نے؟ جی اس میں خان صاحب نے زیادہ نہیں کہا. باہر سے جو ہمارے وکلا تھے, ہم تھے, جو کچھ میمز اینڈ کچھ جو چیزیں ماشاءاللہ سے ادھر ہمارے بھاگ کے دعوت نامے خرید کے اٹینڈ کرنے گئے, تو ہم نے جب یہ سٹوریز ان کو سنائی تو وہ بہت ہنس رہے تھے, لافٹر دے رہے تھے. بٹ یہ ایک متفقہ فیصلہ ہوا ہے. ہم سب کا مشورہ تھا کہ ہمیں پارٹی کی سطح پہ, پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں پہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں سے ایک ہے جمہوریت, اور وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کر کے عوام نے ان کو چنا ہے, تو ہمیں ان کو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے. تو پھر یہ متفقہ طور پر ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو مبارکباد دے گی. اچھا, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جب لاسٹ ٹائم خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس دن کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کسی صحافی کو بندر کہا ہے, تو اس بندر کے حوالے سے خان صاحب سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کس کو بندر کہا تھا؟ وہ بندر کبھی بھی اتنا اہم نہیں ہوتا کہ اس کا بعد میں نام یاد رکھا جائے, اور جو بندر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, اور جنہوں نے صفائی دی ہے نا وہ تھے بندر. جس نے کہا کہ میں بندر نہیں ہوں, دوسرے نے کہا تم نہیں, تمہیں کہا تھا, اس نے کہا نہیں تمہیں کہا تھا. خان صاحب نے اسپیسیفائی نہیں کیا. میرے حساب سے 2 بندر تھے. خان صاحب کا نظر کرم ہے کہ انہوں نے ایک کو بندر کہا, میرے خیال سے 2 بندر تھے. 2 بندر تھے وہاں پہ. تو خان صاحب نے نام وغیرہ کی, کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ لوگ تھے, خان صاحب نے بہت زیادہ تھے وہاں پہ, نام نہیں لیا کسی کا. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ صبح ہوتے ہی غالباً اس طرح کوئی بات کی ہے, ابھی جو بتائے وہ بتائیے کہ خان صاحب نے کیا کہا. خان صاحب نے جب ہمیں حوصلہ دے رہے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک تو آپس میں جو لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں نا, یاد رکھو کہ ریزسٹنس ان کے لیے ہوتی ہے. جو میچ فکس کر کے چل رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے آسانیاں ہی ہوتی ہے, اور وہ لیڈر نہیں بنتا, بڑا آدمی نہیں بنتا. یہ ایگزامپل دیتے ہوئے انہوں نے پھر ساتھ کہا کہ یہ میری پریڈکشن ہے, میں نے آج تک جو بھی بات پولیٹیکل یا جس بارے میں بھی پریڈکشن دی اللہ تعالیٰ نے صحیح ثابت کی. آپ دیکھیے گا کہ آپ ایک دن, پوری قوم کے لیے میرا یہ میسیج ہے, ایک دن آپ سو کے اٹھیں گے تو صبح آپ کے لیے خوشخبری ہوگی, جس پہ ہم سب نے انشاءاللہ اینڈ وی سیلیبریٹڈ. ان فیکٹ ہمیں بھی یہ یقین ہے کہ خان صاحب نے, دیکھے میری بات سنیں, آئی ریممبر کہ جب خان صاحب جب کوئی آڈ بات کرتے تھے, آؤٹ آف باکس بات کرتے تھے نا, تو سارے خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, جب نہیں سنتے تھے تو باہر آ کے کہ یہ کیا. اور آج کے دن تک جو خان صاحب کی اسٹریٹجی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. آج خان صاحب کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا, اور جو اس سے بھی اچھی چیز ہے کہ آج صحیح معنوں میں اگر خان صاحب تو ان کے حساب سے بند ہیں, لیکن ڈیموکریسی آزاد ہو گئی ہے. کیوں؟ آج کھمبے کے نام پہ, کھمبے کو ٹکٹ ملا نظریے کے نام پہ. لوگ کینڈیڈیٹس کے نام نہیں جانتے, لوگوں کو سمبل نہیں پتا, بٹ انہیں نظریہ پتا تھا, لوگوں نے ووٹ کیا. ڈیموکریسی صحیح معنوں میں خان نے اندر خود جیل میں بند رہ کے آزاد کر دی ہے. آپ جہاں جا رہی ہیں ذمہ داریاں نئی ہیں, اور پنجاب ایک ٹف چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے اب تک, تو آپ پنجاب میں پہلے بھی ڈیلیور کر رہی تھی, لیکن اب حالات مختلف ہیں. آپ کی فیملی پہلے بھی برداشت کر چکی ہے بہت سارا کچھ, تو اب نئے چیلنجز کے لیے کیا کہیں گی؟ ہنس کے سہیں گے. دیکھیں ابھی بھی میں 43 ڈیز کی, آپ کو پتہ ہے نا, اکتوبر میں دوبارہ ماشاءاللہ سے جیل کاٹ کے آئی ہوں. اس میں انہوں نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے کہ میں اب زیادہ مضبوط ہو گئی. اب صحیح بات ہے, یہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. انہوں نے اتنا ہمیں گرل کیا, اتنی مشکلیں ڈالی ہیں کہ اب سب آسان لگتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو عزت اللہ دیتا ہے. اور بے شک یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت دینے والے خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں دی, انسانوں کو صرف اور صرف چناؤ کا انتخاب کا ایک حق دیا ہے کہ آپ اچھے اور برے کو چوز کرو. باقی تو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں, موت کا بھی اللہ کا ہے. اور خان صاحب کے کو حوصلہ اور ہمت دیکھ کے ہمیں مزید حوصلہ ملتا ہے. جب خان صاحب یہ مصیبتیں سہ رہے ہیں تو ہم بھی سہیں گے.